اللہ ابھی ننھا سا پودا ہے، ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا، ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا، ہمارے قوم کا بچہ جوان ہوگا تو ہوا کا رخ بدل دے گا۔ محترم سامعین کرام، وقت بہت تیزی کے ساتھ کروٹیں بدل رہا ہے، چہروں پر ابھرنے والا تبسم ماند پڑ رہا ہے، آپ کے ماتھے کی سروٹیں جواب دے رہی ہیں۔ میں تاڑ گیا کہ آپ ماحول کو کس رخ پر لے جانا چاہتے ہیں، تو لیجئے محفل میں نئی روح پھونکنے کے لیے، حوصلوں اور امنگوں کو پروان چڑھانے کے لیے دلچسپ مکالمہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں محمد ارشاد الیامی اپنے ٹیم کے ساتھ، اور اس شعر کے ساتھ کہ کپڑوں کی آبتاب دکھانے میں رہ گیا، کپڑوں کی آبتاب دکھانے میں رہ گیا، کچھ لوگ تھے جن کو لبھانے میں رہ گیا، کپڑوں کی آبتاب دکھانے میں رہ گیا، کچھ لوگ تھے جن کو لبھانے میں رہ گیا، سڑکوں کی راہ تک لیے محفل سے تھوڑے لوگ، میں دوستوں کو ہنسنے ہنسانے میں رہ گیا۔ وعلیکم السلام۔ کہاں اٹک گئے تھے، کہاں رک گئے؟ جب جلدی ہوتی ہے تمہارے قدم بھاری ہو جاتے ہیں، قدم رکتے ہی نہیں، چلا جاتا ہی نہیں معلوم ہے آج شام کو میرے ایک لوتے سالے کا نکاح ہے، میرا کتنا انتظار ہو رہا ہوگا۔ ابھی نہلانا ہے، کپڑا پہنانا ہے اور پگڑی باندھ کر مسجد لے جانا ہے اور وہاں سجدہ کرانا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہاری بھابھی نے شادی پر پہننے کے لیے جو جوڑا بنوایا تھا وہ بھی میرے ساتھ ہے، ٹیلر نے ٹائم پر سوٹ نہیں دیا اور شاید تمہاری وجہ سے ٹائم پر پہنچ نہ پاؤں۔ اکرم بھائی، مجھے احساس ہے، ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میں آپ کے پیچھے ہی پیچھے نکلا تھا، لیکن کیا؟ لیکن ادھر دیکھیے، راستے میں یہ راہگیر مل گیا جس کے سر اور پیٹھ پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ تھا اور اس سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا اور مجھ سے دیکھا ہی نہیں گیا۔ ایک گٹھری میں نے اٹھا لی، پتہ نہیں بیچارے کو کہاں جانا ہے، بس اسی وجہ سے تاخیر ہو گئی مجھے۔ اکرم بھائی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اسلم تم نے کیا کہا؟ یہی کہ میری وجہ سے آپ کو تاخیر ہو گئی۔ نہیں اسلم نہیں، تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ تم نے خضر راہ بن کر بے لوث انسانی خدمت کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ قابل ستائش بھی ہے اور لائق تقلید بھی۔ تمہارے جذبہ اخوت سے تمہاری محبت اور تمہاری قدر و منزلت میرے رگ و ریشے میں اس طرح سما گئی ہے جیسے شاخے گل میں باد سحر گاہی کا نم۔ تمہیں جیسے لوگوں نے انسانیت کی شمع روشن کر رکھی ہے۔ اور اسلم، یہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ میرے خاندان کے ہیں، میرے عزیز ہیں۔ حقیقت میں ان کے سر اور پیٹھ پر کپڑوں کی گٹھریوں کا بوجھ نہیں بلکہ جہالت کا بوجھ ہے۔ جہالت کی وجہ سے دولت بھی گئی، عزت بھی گئی اور خاندانی وقار بھی رخصت ہو گیا۔ اکرم بھائی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جہالت کا بوجھ ہے؟ میں اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور یہ سامعین بھی اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کپڑوں کی گٹھریوں کا بوجھ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جہالت کا بوجھ ہے۔ ارے مالک، کپڑوں کی گٹھر لے کر در در پھرنا اور ادھر ادھر کی ٹھوکر کھانا جہالت کی وجہ سے، ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے سر اور پیٹھ پر کپڑوں کے گٹھریوں کے بجائے جہالت کا بوجھ ہے۔ آپ کا تجربہ بالکل درست ہے، بالکل بجا ہے۔ آپ نے کہا یہ کوئی اجنبی نہیں ہے بلکہ خاندان ہی کے ہے۔ ذرا بتائیے یہ کون ہے اور ان سے آپ کا رشتہ کیا ہے؟ ہاں مالک، یہ میرے بدھو بھیا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔
چچا جان اور خاندان کے بڑے بوڑھوں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود انہوں نے ذرا بھی تعلیم پر توجہ نہیں دی اور پڑھنے لکھنے کے قیمتی وقت کو کھیل کود اور سیر و تفریح میں گوا دیا۔ جب ذمہ داری سر پر پڑی تو بگڑے ہوئے نوابوں کی طرح جائیداد اور پراپرٹی بیچ بیچ کر کھانے لگے۔ کچھ اپنے خاص لوگوں کے سمجھانے بجھانے پر کپڑے کا دھندا شروع کیا، لیکن دھندا میں کامیابی کے لیے علم چاہیے، حساب و کتاب سے واقفیت ہونی چاہیے، لیکن یہاں تو نیل بٹا سناٹا ہے۔ دھندا فیل ہو گیا لیکن پیٹ کا تقاضا باقی رہا۔ آخر کار پیٹ سے مجبور ہو کر پھیری کرنے لگے۔ اسلم وقت نہیں ہے، سسرال میں انتظار ہو رہا ہوگا، لیکن میں آج تمہیں ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھو بھیا اپنی گٹھٹ اٹھا کر جانا چاہتے ہیں، پہلے تم ان کی مدد کرو اور انہیں ان کی منزل تک پہنچا دو، پھر میں اپنی آپ بیتی سناتا ہوں۔ ہاں اکرم بھائی، اب اپنی آپ بیتی سناؤ۔ ہاں سنو، بدھو بھیا کے کھیل کود اور موج مستی اور دوستوں کی چکا چوند پارٹی سے میں بھی تعلیم سے لاپرواہی برتنے لگا اور بدھو بھیا کے کھیل کود میں شامل ہو گیا، لیکن میرے والد سے زیادہ میری والدہ نے اس کا نوٹس لیا اور کبھی سختی سے اور کبھی نرمی سے سمجھاتی کہ بیٹا علم نور ہے، علم روشنی ہے اور جہالت ظلمت ہے اور تاریکی ہے، اور تاریکی میں اڑنے والا کبھی اونچی اڑان نہیں بھر سکتا، کبھی اونچا منصب حاصل نہیں کر سکتا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا دانا خاک میں مل کر گلزار ہوتا ہے، لوہا آگ میں پگھل کر فولاد بنتا ہے، سونا بھٹی میں جل کر کندن ہوتا ہے۔ انسان تعلیم سے چمکتا ہے اور علم سے نکھرتا ہے، اور اللہ نے انسان میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں اور یہ صلاحیتیں علم سے اجاگر ہوتی ہیں۔ انہوں نے ایک دن میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بڑے شفقت سے کہا کہ میرے لختے جگر، انسان غربت کے بوجھ سے، قلب کے بوجھ سے نجات پا سکتا ہے، لیکن جہالت کے بوجھ سے کبھی چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اس لیے میری بات مان اور مدرسے کی راہ لے۔ ماں کی یہ باتیں میرے دل پر نقش کر گئیں اور میں مدرسہ عربیہ امدادیہ گوگہرا ضلع چندولی میں تعلیم حاصل کرنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں ضلع چندولی کا ایک مشہور عالم دین بن گیا، اور آج لوگ مجھے بڑی عزت و اکرام سے نوازتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ دیکھو بدھو بھیا پھر آ گئے، اب آ ہی گئے ہیں تو ان کی آپ بیتی خود انہی سے سن لیتے ہیں۔ بدھو بھیا آپ ہی بتائیے آپ کی زندگی کیسے گزری؟ یہ مجمع آپ سے آپ کی آپ بیتی جاننا چاہتا ہے۔ پوچھا تھا تو سنا، کیسے بسر ہونا؟ رات خیرات کی صدقے کی سحر ہوتی ہے، شیر نہیں آوت پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، گھر پھونک تماشا دیکھ یا سمجھ لا ہمار زندگی۔ بچپن میں مائی باپ کے پیار اور کچھ اپنوں لاپرواہی سے ہم ایک دم کوڑی کے تین بلکہ آدھی کے کوا ہوتا۔ پڑھے خاطر روز ٹائم پر نکلت رہلی، مگر رہریا کے کھیتوا میں بستوا پھینک کے موبائلوا میں لگ جات رہلی، اور پھر چھٹی کے ٹائم گھرے پہنچ جات رہلی۔ مائی باپ سمجھت رہنا بیٹوا پڑھ کے آयल ہے، بس یہ کل 3-5 میں دن بیت گل، اور تو جنتا ہوا کرم بھائی کہ جوانی دیوانی ہو لے۔ مائی باپ دیکھ لیلن ٹھیک سے پڑھت نہیں ہے تو شادی کر دینا، اور تو جنتا ہوا کرم بھائی کہ شادی بات کا होला۔ بھول گئی کھیل کود، بھول گئی چھکڑی، 3 چیز یاد رہل، نون تیل لکڑی۔ اب تک جوانیوں ختم ہوا کے کگار پر ہوا، لیکن الحمدللہ ایک کے کم 30 لیکن کا باپ ہو گئی، اور مائی باپ بہت پہلے چل بسنا، مائی باپ بہت پہلے چل بسنا۔
मेहरवन छोड़ छाड़ के भाग गई समझ। कमरिया झुक के रस्तवा चलत लइकवन चिढ़ावत हवन, का खरीदवा बुढ़ऊ, तो उनसे का कही, बस इतना कह के जवाब दहिला के शबाब हाथ से जात रहल, पता नहीं चलल, वह ढूंढत ही कमर झुकाए झुकाए। अब तक कौनो लायक नहीं भई, लड़कपन खेल में खो गयल, जवानी नींद में सुतली, बुढ़ापा देख अब तो यह रह गया। अफसोस के अलावा कुछ हाथ नहीं लगल, पेट के आग बुझावे खातिर दर दर ठोकर खाए के पड़त है। बस हम आप लोगन से हाथ जोड़ के विनती करत है, खुद भूखल रहला लेकिन अपने लइकवन के पढ़ा लिखा के आदमी बनावा, नहीं तो धरती का बोझ हो जाइए और कब्बो माफ नहीं करिए। रात पे लुत्फ है परहेज की सालन की तरह, दिन भिखारी की तरह खाली है। अकरम भाई, आज मैं आपका घरेलू मुलाजिम होकर जहालत का बोझ ढो रहा हूँ, लेकिन इरादा करता हूँ कि पेट काट कर और पेट भर रोटी न खाकर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा, ताकि इनके सर पर बुद्धू भैया की तरह जहालत का बोझ न रहे, बल्कि आपकी तरह इल्म का जर्री ताज हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा। अल्लाह आपके बेटों को बाअमल आलिम दीन बनाए। असलम, वक्त बहुत हो गया, ससुराल में इंतजार हो रहा होगा। ये लो मेरा बैग पकड़ो और धीरे से आगे बढ़ो, मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।